اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ 3 کی جو ہے وہ ریمیننگ آیات کو کور کرنا ہے۔ پہلے جو ہے وہ میں نے پہلی ویڈیو میں سورہ 3 کی ہم لوگوں نے 4 آیات کو کور کیا تھا۔ ہم لوگ نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 چیزوں کی جو ہے وہ قسم کھائی تھی۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھانے سے یہ ہوا تھا کہ آڈینس کی اٹینشن غائب ہو گئی تھی، ان چیزوں کی امپورٹنس ہائی لائٹ ہو گئی تھی، پلس کیا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو پروفٹس ہیں ان کو ڈینوٹ کریں گی۔ فار ایگزامپل ہم نے مکہ پڑھا تھا، مکہ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینوٹ کر رہا تھا۔ پھر ہم لوگ نے جو ہے وہ طور سنین پڑھا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈینوٹ کر رہا تھا۔ پھر ہم لوگ نے 3 پڑھا تھا، 3 جو ہے وہ اس جگہ کو ڈونیٹ کر رہا تھا جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، تو وہ الٹیمیٹلی نوح علیہ السلام کو ڈینوٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ زیتون ہمیں پڑھا تھا، زیتون جو ہے وہ یروشلم کی زمین کو ڈینوٹ کر رہا تھا، یعنی کہ وہ الٹیمیٹلی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈینوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ فارم میں پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ میری تمام مخلوقات سے جو ہے وہ افضل مخلوقات ہے، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی جن چیزوں کی قسم کھائی تھی ان چیزوں سے وہ ڈینوٹ ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہمیں آیا 5 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پس سے پس حالت میں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کتنا کلائمیکس چینج ہو گیا پورا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ انسان میری بیسٹ مخلوق ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، اور جو ہے وہ دماغی طور پر دیکھیں تو انسان ساری مخلوق سے میں نے اس کو بہت اچھا پیدا کیا نا۔ تو اس سے کیا ہوا، انسان کے اندر ایک پرائڈ ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں اور میں سب سے بہتر ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو 5th آیا میں پورا کلائمیکس سے چینج ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پس سے پس کر دیا۔ اب کیا ہے کہ ردہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز اپنی اصلی حالت سے جو ہے وہ ایک نچلی حالت میں تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ردہ۔ اسفلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں انسان اس میں سے ان میں لوئسٹ آف دا لو ہو گیا، یعنی سب سے جو ہے وہ لوئسٹ مخلوقات بن گیا انسان۔ اور ہیومن بینگس کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت ساری صلاحیتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے بہترین پیدا کیا تھا، لیکن اگر انسان ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے ڈیویٹ کر جائے تو وہ کیا، اس کے اندر تکبر، غرور، پراؤڈنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ سیلفش گریڈی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنے جو ہائی اسٹیٹس ہے بیسٹ فارم میں جو جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو ریٹین کر کے نہ رکھے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح سے استعمال نہ کرے اور غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے تو انسان کے اندر یہ ساری بری کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانوں میں تو چلو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہی نہیں، ان کو عقل شعور دیا ہی نہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا سوچیں۔ سوری، جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور ہی نہیں دیا کہ وہ صحیح اور غلط کا سوچیں۔ آپ کو تو دیا تھا نا، ہم سب کو تو دیا ہے، ہم سب تو انسان ہیں، پھر بھی اگر ہم غلط کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے ڈیویٹ کر جائیں تو ہم لوگ پھر جانوروں سے بھی بدتر کہلانے کے لائق ہیں۔ اسفل سافلین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے نا اس کو بھی اسفل سافلین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بہت ہی بیسٹ فارم میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اوپر دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں ایگزامپل، جیسے کہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سب سے ٹاپ پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ، اس لیے وہ جو اپنی جتنی بھی جمع کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی ساری جو بھی اپنے جمع کرتے ہیں پیسے وغیرہ، وہ سب آپ پہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو فیوچر میں ایک بہت اچھی سب سے اوپر جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جو ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کو بہت ٹاپ پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے، میری سب سے افضل مخلوق سب سے اچھی جگہ پر پہنچے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایروگنس کی وجہ سے، اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کو، جو کہ اسفل سافلین ہے، اس کو اپنا منتظر بنا لیتے ہیں۔ یہ ہم خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ہم سب سے ٹاپ پوزیشن پہ جائیں، جب بھی وہ ہمیں سب سے بہترین حالت میں اس نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم خود
اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں اور پھر اسفل سافلین ساری مخلوقات سے سب سے لوئسٹ ہو جاتے ہیں اور اسفل سافلین یعنی جہنم کے نچلے درجے کو اپنا منتظر بنا لیتے ہیں. آیا نمبر 6 پہ آتے ہیں. آیا نمبر 6 جو ہے وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا. اچھا اس میں سے پہلے کچھ ورڈز آپ لوگ سمجھ لیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. آمنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی پیس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں, یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ممنون کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دائمی نہ ہو, لاسٹنگ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ممنون. اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ جس فارم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوبل فارم میں پیدا کیا تھا اور انہوں نے اپنی اس نوبل فارم کو اللہ تعالیٰ کے ہائی اسٹیٹس کو مینٹین کر کے رکھا, تو ایسے لوگ جو ہے وہ بہت ایسے اجر کے مستحق ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیٹس ہم لوگ کو دیا ہے ہم لوگ اس کو ریٹین کیسے کر کے رکھیں گے. دیکھیں اسلام کے دو سب سے مین پرنسپلز ہوتے ہیں, ایک تو صحیح نالج, بالکل کریکٹ علم, اور ایکشن. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ صرف اچھی نالج یہ حاصل کرتے رہیں, نہ ہی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر نالج حاصل کیے عمل کرتے رہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک صحیح نالج حاصل کرنی ہے اور اس پر یقین کرنا ہے, اور اس صحیح نالج حاصل کرنے کے بعد ہمیں عمل بھی کرنا ہے, یعنی ایکشن اور نالج یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس ہائی اسٹیٹس کو ریٹین کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا ایسے لوگوں کو وہ کتنا ہوگا, وہ کیا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا, وہ اس لیے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی چیز دیتا ہے وہ بے حساب ہوتی ہے, ہم لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندے کو جس نے اپنی صحیح فارم کو جس نے جو ہے وہ ہائی اسٹیٹس کو اپنے مینٹین کرنے کی کوشش کی, اپنی بیسٹ فارم کو مینٹین کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندے کو سب کچھ دے سکتا ہے جو کہ وہ بندہ سوچتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب کچھ دے گا جو کہ وہ بندہ سوچتا ہوگا, وہ چاہتا ہوگا کہ یار مجھے بھی یہ ملے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے دل میں بالکل سکون ڈال دے گا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جن کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں لیکن ان کی زندگی میں بے سکونی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہ صرف جو بھی تم چاہتے ہو تمہیں ملے گا, تمہیں دوں گا, میں اپنی بلیسنگز تمہیں دوں گا, تمہارے دل میں بھی ایسے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالے گا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا میں ہمیں بہت مشکل لائف گزارنی ہے, اور مسلم یوزلی, اور ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ہی پھر ہمیں سارا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے, اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اس دنیا سے ہی آپ پہ شروع ہو جائیں گی, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اس دنیا میں ہی, اور آخرت میں تو بے شک اللہ تعالیٰ نوازے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ہم لوگ نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں, فما یکذبک بعد بالدین, تو پھر کیا مجبور کرتا ہے اے انسان تجھے جھٹلانے پر اس کے بعد جزا کے دن کو. اس کے بعد اچھا دین کہتے ہیں ججمنٹ کو, یعنی فیصلے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں بیسٹ آف دا بیسٹ فارم میں پیدا کیا, اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں, اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے ڈیویٹ ہو کر برے راستے پر چلے جاتے ہیں, یعنی ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ جن کے لیے میں نے بے حساب اجر تیار رکھا ہے, اور ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ٹرو پاتھ سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں اور برے راستے پر چل پڑتے ہیں, تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان دونوں میں فیصلہ نہیں کروں گا, تم یہ سمجھتے ہو کہ میری نظر میں یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. اب
کہ آگے والی جو آیا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والی آیت جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے گی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں سے. اچھا، حکیم کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ جج، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا. اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے وائز یا سب سے جو عقل مند ہوتا ہے اس کو بھی حکیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکیم کے یہ دو میننگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ بہت سے لوگ برا کرتے ہیں لیکن ان کو اس اپنے برے کیے ہوئے کی سزا نہیں ملتی. کورٹ میں ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں جو کہ مظلوم کے حق میں نہیں جاتے. ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ یار کہ کیا ہے، مطلب دنیا میں تو کچھ مطلب کیا ہم مطلب انصاف ہی نہیں مل رہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی انصاف کرنے والا ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھار ہمارے اس میں ہمیں اس طریقے کی فیلنگس آتی ہیں، اس طریقے کے تھاٹس آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اس ججمنٹ کے ڈے کو کیسے بھول سکتے ہو، اس جزا کے دن کو کیسے بھول سکتے ہو کہ جس دن کا جج میں خود ہوں، میں خود بہترین جج ہوں. تم اس دن کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اس دن کو کیسے بھول سکتے ہو کہ جب جو ہے وہ جس دن میں خود فیصلہ کروں گا اپنے بندوں کے درمیان، صحیح اور غلط کو کھول کر آپ کے سامنے دکھا دوں گا، اس دن تم اس دن کو کیوں جھٹلا رہے ہو. تو اس دن کو کیا ہے کہ ہمیں ریمائنڈ کرنا ہے. اگر کچھ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں یا جو غلط کام کرتے ہیں وہ لاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پکڑ نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو جھٹلاؤ نہیں جس دن میں خود جج ہوں گا اور میں خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کروں گا. اچھا، دین کا ایک اور مطلب جو ہے میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں. دین کا مطلب جو ہے وہ ریلیجن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ریلیجن بھی کہتے ہیں دین کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اس دین کو کیوں جھٹلاتے ہو جو کہ بالکل ایک ایسی جو کہ ایک ایسی نالج پہ بیس کرتا ہے جو کہ انٹلیکچولی بالکل کریکٹ ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ قرآن میں کوئی بات ان لاجیکل لکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. آپ قرآن کی ہر بات کو لاجیکل، آپ کو قرآن کی ہر بات لاجیکل لگے گی. جب آپ اس کو ڈیپ میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہ سینسیبل بات ہے، یہ انٹلیکچوئل بات ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہی ہے. آپ کو کسی بھی طریقے سے وہ نالج جو ہے وہ ان لاجیکل نہیں لگے گی، تو لاجیکل لگے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے اس دین کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جو کہ انٹلیکچولی بالکل کریکٹ ہے، جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فارم میں پیدا کیے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اگر تھوڑی عقل استعمال کرو تو تم یہ دیکھ سکو گے کہ میرا دین بالکل انٹلیکچولی کریکٹ ہے، تو تم کس منہ سے اس دین کو جھٹلا رہے ہو. ایک تو ان دونوں آیات کا یہ بھی مطلب سمجھ آتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ دین کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ دین کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے ججمنٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس دن کو بالکل نہیں جھٹلاؤ جس دن میں خود جج ہوں گا اور میں خود فیصلہ کروں گا صحیح اور غلط کے درمیان. یعنی کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے صحیح راستے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلے اور انہوں نے اپنا ہائی اسٹیٹس مینٹین کر کے رکھا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیسٹ فارم کو جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کو مینٹین کر کے نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ٹرو پارٹ سے ڈیویٹ کر گئے، تو میں تم دونوں کے درمیان کیا ہے فیصلہ بھی کروں گا. اور ایسے لوگوں کو تو بہترین اجر سے نوازوں گا جو کہ انکاؤنٹیبل ہوگا اور جو کہ ایور لاسٹنگ ہوگا، جو کہ میرے صحیح راستے پر چلے. تو یہ تھی جو ہے وہ سورہ التین کی ریمیننگ 4 آیات کی تفسیر. انشاءاللہ سورہ التین سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کی ٹیچنگز کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو سے سمجھیں گے. تو جزاک اللہ خیر.